سب سے پہلے تو میں آپ تمام شرکائے محفل کو یہاں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جب سے میں یہاں پہ تعینات ہوا، کوٹلی سول سوسائٹی، تاجر برادری، صحافی برادری، ہر مکتبہ فکر کے انسان نے، آدمی نے، شخص نے، اشخاص نے میرے ساتھ پوری طرح سے تعاون کیا، اور جہاں میری کوئی، میں یہ سمجھتا تھا کہ جہاں کوئی میری خرابی تھی یا جہاں پہ کوئی ہمارے کسی کام کاج میں تھوڑی کمی کشی تھی تو اس کی توجہ مرکز دلوائی ہے، کیونکہ سب لوگوں کا نام لینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا شاید کچھ لوگ رہ جاتے ہیں تو پھر وہ ناراضگی ہو جاتی ہے۔ میں سب لوگوں کو من جملہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، سارے معززین ہیں میرے لیے، تو میں سب کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کچھ عرصے سے جب سے میں یہاں پہ آیا ہوں تو ہر آدمی کا ایک لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے، ایک سروس سٹائل اس کا ڈیفرنٹ ہے، تو میں نے اپنی پوری سروس میں اس منشیات کے کام کو میں نے پرائورٹی نمبر 1 پہ رکھا ہے، اس لیے کہ انڈیویجول کسی دو کا لڑائی ہو جانا، کسی کا کوئی مسئلہ آپس میں زمین کا تنازع یا ادروائز کوئی ایشو، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی بڑا میٹر نہیں ہے۔ میرے نزدیک جو سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا جو میٹر ہے وہ یہ ہے کہ تمام نوجوان نسل ہماری اس منشیات کی دلدل میں دھنستی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس منشیات کو ذریعہ آمدن بنا لیا، کچھ لوگوں نے اپنی زندگی اس کے حوالے کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈوں کی سائیڈوں پہ ہیروئن کے جو ایڈکٹ لوگ ہیں وہ کوئی کسی نالی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی کسی نالی میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ ایک تو ہم سب لوگوں کو اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے کہ کوئی ری ایبلیٹیشن سینٹر کوٹلی کے اندر موجود ہو۔ آپ سب لوگوں کے تعاون سے آپ سارے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے کائنڈلی کوئی آپ ہماری مدد کریں گے اور ہم بھی اپنی مدد اس میں شامل کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ ایک ری ایبلیٹیشن سینٹر ضرور ہونا چاہیے جس کے اندر ہم ان لوگوں کو، جو لوگ اس طرف جا کے اپنی زندگی تباہ کر کے ان کو احساس بھی ہو گیا ہے کہ ہم زندگی کی تباہی کی طرف لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ٹھیک ہونے کے لیے ان کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی مطلب فورم موجود نہیں ہے جہاں پہ جا کے وہ اپنی کو علاج کروا سکیں، غربت بھی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے اور آپ لوگوں کے تعاون سے۔ اس طریقے سے منشیات کے حوالے سے ہم نے اوپن ڈور پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ بھی جس کے پاس کوئی انفارمیشن ہے وہ اینی ٹائم وہ میرے دروازے اس کے لیے کھلے، چاہے وہ رات کو 12 بجے 1 بجے میرے پاس آتا ہے، وہ مجھے آ کے منشیات کے حوالے سے صرف اطلاع کرے، نہ صرف مجھے بلکہ میرے تمام ایس ایچ اوز، تمام ڈی ایس پی، تمام کانسٹیبلری، تفتیشی افسران، سب کے لیے میرا یہی میسج ہے جو میں میٹنگ میں بھی ان کو کہتا ہوں کہ ہماری منشیات پرائورٹی نمبر 1 ہے۔ اگر کہیں آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ فلان جگہ پہ منشیات بک رہی ہے، دوسری سائڈ سے اگر چھوٹا موٹا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو اس کو اوائڈ کریں، وہاں پہ جائیں، پہلے جا کے اس کو گرفت کریں۔ تو اس حوالے سے ہماری جو کارروائیاں ہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ کوئی خود نمائی کے لیے ہم نہیں کرتے کہ آپ سب لوگوں کو بٹھا کے ہم تقریریں کریں اور ہم کہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہم آپ کو یہ سروس پرووائڈ کرنے کے ذمہ دار ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، کوئی احسان کسی کے اوپر نہیں ہے۔ میں قطعی طور پر کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں سمجھتا، کیونکہ آپ لوگ مکمل طور پہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ منشیات ختم ہونی چاہیے۔ یہاں موسٹلی جو لوگ ہیں وہ منشیات کے اگینسٹ ہیں۔ اگر کچھ لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو کسی منشیاتی کے
ساتھ کوئی مطلب شاید ان کا کوئی تعلق ہے یا ادروائز کوئی معاملہ ہے تو وہ بہت کم مقدار میں آپ سمجھ لیں کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہم نے نمائندگی چونکہ آپ لوگوں کی کرنی ہے، جو آپ لوگ ہیں، جو ایک عام شہری ہے، جو ایک معزز شہری ہے، ہم نے اس کی نمائندگی کرنی ہے۔ ہم نے کسی جرائم پیشہ فرد کے اگینسٹ یا کسی منشیاتی یا ڈرگر کو اپنے ساتھ بٹھا کے یا اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے، ہمیں اپنی جیب تو ہماری گرم ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم پبلک کے اندر اپنا کوئی انپوٹ نہیں دے سکتے۔ تو اس حوالے سے ہم نے جو کاروائیاں کی ہیں قبل ازیں بھی ہم اس کو پریس میڈیا میں دیتے رہے، وہ آپ سب لوگوں کے علم ہے اور سب لوگوں نے سنی بھی ہے۔ تو ابھی جو ہماری بہت بڑی جو کارروائی ہے جو ریسنٹلی ایس ایچ او سٹی نے اپنے تمام عملے کے ہمراہ ڈی ایس پی صاحب سٹی اور سارے لوگوں کے ٹیم ورک ہمارا، جس ٹیم کی بنیاد پہ یہ کام ہوا سارا، تو میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل آپ سب لوگوں سے شیئر کروں گا تو تاکہ آپ کے نوٹس میں یہ لوگ بھی آ جائیں اور یہ جو ڈیٹیل ہے یہ بھی آ جائے کہ کیا کیا پولیس نے کام کیا ہے۔ تو گزشتہ رات جو ہے نا وہ کوٹلی، پٹھان کوٹلی اور جیل روڈ کوٹلی مشہور جو منشیات فروش ہیں ان کے خلاف کارروائی کی پولیس نے۔ کارروائی میں جو ٹیم ہماری اس میں ایس ایچ او شہزاد چودھری ہیں، ان کے ماتحت اور ان کی اپنی تھانے کی ٹیم ہے، کوئی باہر کی کوئی وہ ٹیم نہیں ہے۔ اس میں ایک ملزمان دو ہیں، اس میں ایک ہے مصطفیٰ ولد شکور کم ارائن سکنہ جیلو، دوسرا ہے محتشم یوسف ملک سکنہ پٹھان۔ یہ دو بندے ہیں جن سے باری مقدار میں جو منشیات کی ڈیٹیل بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا، باری مقدار میں یہ منشیات پکڑی گئی۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ ان لوگوں کا ایک سرغنہ ہے جو بہت بڑا منشیاتی ہے، اس کا نام ہے محمد نصار عرف ٹی، جو کہ اشتہاری ہے اور وہ راولپنڈی میں بیٹھ کے اس سسٹم کو آپریٹ کرتا ہے۔ اور یہ جو لوگ اس نے رکھے ہوئے ہیں، یہ لوگ اس نے یہاں پہ اس کی اما پہ وہ منشیات ان کو بیچتا ہے اور یہ آگے سے اس منشیات پہ اس کی تقسیم اور اس کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے کہ ان دو جوانوں کے پاس 9 موبائل تھے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ 9 موبائل کا کیا فنکشن ہے اس میں؟ یہ اس میں لوکیشن لگاتے ہیں، یعنی اتنا لیٹسٹ طریقہ ہے، یعنی اس منشیات کے سمگل کرنے کا اور دینے کا اور خرید و فروخت کا بزنس کا اتنا لیٹسٹ طریقہ ہے کہ اس کو میں نے رات کو سمجھا، یعنی مجھے اس کے بارے میں اس سے پہلے علم نہیں تھا۔ ایک کال پہ وہ کال کر رہا ہے، دوسرے پہ لوکیشن دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فون پہ تیسرے بندے سے جو رابطہ ہے ان کا، وہ فون دونوں یوز نہیں ہوتے، پھر دوسرے 2 فون یوز ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنی موجودگی اور اپنے آپ کو ٹریس نہ کریں گے، جو مطلب موبائل کے ذریعے ہم ٹریس کرتے تھے اس کا حال بھی انہوں نے لگا دیا۔ وہ کہ گرفت سے نہیں بچ سکتے لوگ، جو جرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو اپنی گرفت پہ لے لیتا ہے، وہ بچ نہیں سکتے، لیکن یہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ اس میں چرس ہماری جو ہے وہ 21 کلو 524 گرام ہے، 21 کلو جو یہ موجود ہے، یہ سب آپ کو دکھا سکتے ہیں، کوئی فیک بات اس میں نہیں ہے، یہ سارے پارسل بنے ہوئے یہ آپ کو دکھائیں گے۔ افیون جو ہے یہ ہے 2 کلو 270 گرام۔ ایک اور جو خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں جس کو شاید آپ نے اس سے پہلے بھی آئس آدھا کلو سے زیادہ ہے، یعنی 520 گرام آئس ہے، اور جس کی قیمت لاکھوں روپے میں بنتی ہے، یعنی یہ 10,000 روپے گرام ہے۔ اب 10,000 روپے گرام کے حساب سے آپ 524 گرام کو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا پیسے بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہماری ہیروائن ہے جو 525 گرام یعنی آدھا کلو سے زیادہ، یہ بھی ہیروائن بھی موجود ہے۔ یہ صرف سامان نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ان کا اپنا ترازو بھی موجود ہے، جس ترازو پہ یہ تول کے آگے تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چھری جس سے یہ چرس کاٹتے ہیں، کاٹ کے پیس بنا کے وہ تقسیم کرتے ہیں، وہ بھی ضبط ہے۔ اور ہیروائن کا ایک وہ ہے کوئی ایک اس طرح کا ہے جس طرح وہ
کسی دکاندار نے وہ نہیں رکھا ہوتا کوپا جس کو کہتے ہیں، جس میں وہ ڈال کے جو چیزیں ترازو میں ڈالتا ہے، وہ اس طرح کا ایک خوبصورت چھوٹا سا کوکا بنا ہوا، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس سے وہ مطلب ڈال کے تو لوگوں کو اس کے حساب سے وہ میجرمنٹ آلہ ہے اس سے وہ کر کے دیتے ہیں لوگوں کو۔ اس کے بعد ان کی جو ربڑ ہے، جو ٹیپ ہے، یعنی پورے آلات جو منشیات میں یوز ہوتے ہیں وہ سارے ہم نے ضبط کیا، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ہم یہ کوشش کریں گے، یہ آپ سے ہماری کمٹمنٹ ہے کہ شہر کے اندر آسانی سے یہ چیز دستیاب نہیں ہوگی لوگوں کو۔ کوشش کریں گے پہلے کہ بالکل اس کو نام اسے ختم کر دیا جائے، جو منشیات کے ایڈکٹ لوگ ہیں ان کا اگر ری ایبلیٹیشن کو سینٹر بن جاتا ہے تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ مکمل طور پہ ہی اس کو سپایا کر دیا جائے، یہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ہم کہہ دیں گے ہم اس کو ختم کر دیں گے، پتہ نہیں کس حد تک ہمارے یہ دعوے کامیاب ہوں گے، لیکن ہم یہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ لوگوں سے ہمارا وعدہ ہے۔ کوئی بندہ منشیاتی آپ کو روڈ پہ دم دلاتے ہوئے نہیں ملے گا، اور جہاں کہیں اس کی اطلاع ہمیں موصول ہوگی کہ کسی ایک جگہ پہ کوئی بندہ ہے جو اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ضرور چیک کریں گے، کسی کے کہنے پہ نہیں کریں گے، اپنی جو ہماری سکل ہے اس کے مطابق ہم اس کو چیک کریں گے، اور چیک کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ حوالات کی زینت ہوگا۔ بچ نہیں سکتا کوئی بندہ جو منشیات بیچے گا، انشاءاللہ اس کو ہم بچنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور سسٹم یہ شروع کیا کہ بعض اوقات یہ لوگ ضمانتیں کروا کے باہر آ جاتے ہیں۔ ہم نے ابھی جو کیس کی پروسیڈنگ شروع کی ہے، بلکہ میں نے پی ڈی ایف صاحب نے سیشن جج صاحب سے جا کے میٹنگ بھی کی، میٹنگ کر کے ہم نے یہ گزارش کی کہ مہربانی یہ کریں کہ یہ سارے جو مقدمات ہیں، ان مقدمات کا جو ٹرائل ہے وہ ہمارا پی ڈی ایف کی ساتھ ہو کے کروائے۔ اس کے لیے ہم نے ریٹرن ایک لکھا ہوا بھی ہے، کیونکہ سیشن کورٹ کے اندر ٹرائل جو ہے نا وہ اے پی پی اور یہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، تو چونکہ ہمارے لوگ کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں، پہلے سے پی آئی رہ چکے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کسی کی شہادت کیسے کروانی ہے، کوئی مطلب ایویڈنس ایگزبٹ کیسے کروانی ہے، تو وہ ہم نے شروع کروایا۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کوٹلی کے اندر بہت زیادہ سزائیں ہوئی ہیں ریسنٹ، بلکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سزائے موت بھی ہوئی، 14 سال بھی ہوئی، لاکھوں روپے عمر قید ہوئی، لاکھوں روپے جرمانے بھی ہوئے، اور 5 سال بھی ہوئی، 7 سال بھی ہوئی، یعنی 30 سزائیں ہماری ہو چکی ہیں۔ اور اسی طرح ادروائز بھی جہاں بھی میں رہا ہوں، میں نے وہاں پہ بھی سب سے پہلے جو کشمیر کے سب سے پہلے مقدمے میں بڑی سزا ہوئی ہے وہ اٹیے میں ہوئی، وہ بھی 10 کلو چرس میں نے پکڑی، اس میں سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جب آپ ٹرائل ساتھ ہو کے کرواتے ہیں تو سزا جب ہوتی ہے تو پھر یہ لوگ ڈرتے ہیں، ورنہ یہ ایک دن اندر ہوتے ہیں تو 10 دن کے بعد یہ باہر آ جاتے ہیں، تو باہر آ کے پھر وہی کام شروع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کا باہر بھی پیچھا کریں گے، جو باہر ضمانت پہ آئیں گے ان کا پھر بھی پیچھا کریں گے، اور کسی صورت میں ان کو اتنا آزاد نہیں چھوڑیں گے کہ یہ منشیات بیچیں یہاں پہ۔ ہم نے چونکہ کچھ دن پہلے ایک بہت بڑا موٹر سائیکل چوروں کا ایک گینگ پکڑا تھا، وہ بھی ہم نے چونکہ پہلے بھی پریس بریفنگ میں پہلے بھی شاید وہ آ بھی چکا ہے، ویسے ہی رسمن بات کر رہا ہوں کہ 12 موٹر سائیکل ہم نے چوری کے ریکور کیے ان سے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم لوگ آپ کی حفاظت اور آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا پورا سٹاف بیٹھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو کسی جگہ پہ بھی ہماری کسی سروس میں اگر کسی کوئی کوتاہی نظر آتی ہے یا کہیں کوئی کمی پیشی نظر آتی ہے تو آپ ضرور ہمیں آن بورڈ لیں گے اور ضرور ہمارے نوٹس میں لائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی اس ریزرویشن کو دور کریں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی رسم نشر ہوں۔ تو میں اس کے بعد آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بات بہت لمبی ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسمی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے آزاد کشمیر کی تاریخ کے ایک دن میں ایک بہت بڑی ڈرا کی آپ نے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا آپ کے پاس
اس سے پہلے یہ اطلاع موجود تھی کہ کوٹلی ڈسٹرکٹ آئس کے نشے کے نرغے میں ہے؟ بالکل ہمارے پاس یہ چونکہ یہ چیزیں ساری یہ شکایات ہمارے پاس موجود تھی، اس شکایات کو مد نظر رکھ کے ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ دوسری چیز میں پوچھنا چاہوں گا، کیا ہم یہ امید اہلیان کوٹلی یہ رکھ سکتے ہیں کہ کوٹلی ڈسٹرکٹ کی پولیس اس ڈسٹرکٹ کوٹلی کو ڈرگ فری ضلع بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ ہم یہ کر دیں گے۔ ایس پی صاحب، آپ نے جیسا کہ بتایا کہ لوگ پکڑے جاتے ہیں اس کے بعد چھوٹ جاتے ہیں، کیا وجہ قانونی طور پہ کہاں پہ کمی رہ جاتی ہے کہ یہ پھر پائے جاتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ اتنی بڑی مقدار میں پکڑی جانے والے یہ منشیات کہاں جاتی ہے، کل نہیں کی جاتی ہے، بتائی نہیں جاتی؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے چونکہ 9C ہمارا صحیح تھا، پہلے 3/4 میں مقدمے ہمارے درج ہوتے تھے، تو اس حوالے سے چونکہ ابھی رائے بھی ہو رہی ہیں اور یہ ٹرائل بھی ابھی سیشن کورٹ سے بدل گیا تھا، تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی چھوٹ کے باہر آ رہا ہے۔ 9C میں جتنے بھی لوگ ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ضمانت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم ٹرائل بھی جلدی کروا رہے ہیں ان کا، تو وہ سزائیں ان کو مل رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی چیز کا تلف ہونے کا ایک پورا پروسیجر ہے، جب لاسٹ کورٹ تک کسی کی اپیل یا لاسٹ کورٹ کو جب لوگ وہاں تک ہو کے آ جاتے ہیں اور فیصلے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک کمیٹی بنتی ہے اور کمیٹی وہ پھر جج صاحب کی نگرانی میں بنتی ہے، تو پھر وہ بات کرتی ہے۔ ایس پی صاحب، یہ جو ظاہری طور پر لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی دیکھو اتنے 62 لوگ نہیں ہیں، یقیناً ان کے پیچھے اور ہر دفعہ جو منشیات ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی 62 لوگ ہوتے ہیں، کیا ان 62 لوگوں تک بھی پولیس پہنچے گی، ان کو بھی شکنجے میں لائے گی؟ انشاءاللہ میں نے جو ان کے پیچھے سب سے بڑی گینگ ہے اس کا جو سربراہ ہے اس کا نام میں نے لے لیا اور میں نے بتا دیا کہ یہ جو نثار پیٹی ہے اس کو آپ سارے لوگ جانتے ہیں، جو یہاں سے مفرور ہے، پہلے سے بھی اشتہاری ہے، تو یہ کیونکہ راؤل پنڈی میں بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی پکڑا جائے گا اور آپ اس کو بھی سلاخوں کے بھیجے دیں گے۔ یہ بات میرا نام ہے ملک یعقوب صاحب، میرے والد ہیں یو کے سے۔ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب کھلار ہے جو ہمارے انٹری پوائنٹ ہے، سر یہاں پہ چیکنگ کیوں نہیں ہے؟ جو بندہ آتا ہے پولیس والے نے خود دیکھا ہے، 4-5 منٹ بعد میں گزرا ہوں، اندر بیٹھے صرف کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کر کے وہ روکیں، مجھے بھی چیک کریں، ہر گاڑی کو چیک کریں، تو میرے خیال سے ہم اگر بارڈر کلوز کریں تو ہمیں اتنی ایفرٹ ان سٹی میں نہیں کرنی پڑے گی۔ اچھا، اس میں میرے بھائی یہ چیزیں شاید جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا کسی نے ہیروئن آدھا کلو، 1 کلو یا 5 کلو یا 6 کلو ایک ٹرک جو سامان لے کے آ رہا ہے اس کے سینٹر میں ایک چھوٹا سا کارٹن رکھ دیا، کسی کو کیا پتا ہے کہ اس کارٹن میں کیا ہے؟ وہ یہاں آگے اترے گا، پیچھے باہر اس ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے لیگ سافنر، ٹھیک ہے، تو بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اندر اس کے اندر لیگ سافنر ہے، یہاں آگے اتارے گا، وہ اتار کے دیکھ لے گا۔ اب پورا ٹرک کیسے سرچ ہوگا انٹری پوائنٹ پر؟ پہلی بات جب تک کہ آپ کے پاس مخبری نہیں ہے۔ اب چونکہ انٹری پوائنٹ کے گاڑیاں چیک ہوتی ہیں، چھوٹی گاڑیوں تقریباً ساری چیک ہوتی ہیں، کوئی بندہ بھی جو منشیات لے کے آتا ہے وہ منشیات کبھی بھی کسی اوپن جگہ پہ لے کے نہیں آتا، ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی خانے میں، کسی گاڑی کی کسی جگہ اس میں چھپائی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح سے پھر وہ لے کے آ جاتے ہیں لوگ خفیہ طریقے سے، مختلف ان کی بھی اپنی ٹیکٹس لانے کے لیے، وہ سامنے رکھ کے تھوڑی لاتے ہیں، تو اس طرح پھر وہ۔ ایس پی صاحب، ایک چیز ہم نے دیکھی ہے پچھلے عرصے میں، ایک بڑا مشہور و معروف مقدمہ میں ہوا کہ سپوز آپ نے اس میں پکڑی ہے آدھا کلو آئس، یہ 9C میں آتا ہے، اس کی سزا عمر قید یا 14 سال ہے، جبکہ جسٹس روسا کی جو رولنگ تھی پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی، اس کے مطابق انہوں نے ایک رولنگ دی جی کہ چونکہ اس بندے سے ہیروئن 5 من پکڑی گئی ہے اور ایگزامن کے لیے یہ ہیروئن 1 پاؤ گئی ہے لیبارٹری میں اور 1 پاؤ ہی ہیروئن ثابت ہوئی ہے، لہٰذا اس کو سزا 5 من کی نہیں ہوگی، اس کو سزا 1 پاؤ کی ہوگی۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ تمام یہ تھیلے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ تمام تھیلے پھر لیب میں جائیں گے یا پھر وکلا ان ملزمان کو اس کا طریقہ کار یہ ہے، بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صدر جواب جو ہمارا ایک پیکٹ ہے، مثلا ہم نے 21 پیکٹ پکڑے، ہمارا فرض اب یہ ہے کہ 21 پیکٹ چرس ہم نے برآمد کیے،
تو ہر پیکٹ سے 10 گرام 5 گرام کا پارسل بنے گا اور وہ جائے گا. تو وہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر ایک پارسل کے اندر کیا چیز تھی یہ وہ کیمیکل ایگزامینر بتائے گا. اگر وہ چرس تھی تو وہ کنسیڈر ہوگا اور وہ اس کے اگینسٹ لکھا اور پڑھا جائے گا. بس جسٹس ڈوسا صاحب کی جو رولنگ تھی اس میں انہوں نے اسی بنیاد پہ سزا دی کہ چونکہ جو لیبارٹری میں ہون گئی ہے وہ ایک پاؤ ہی ہے. وہ یہ بات نہیں تھی. وہ یہ تھی کہ جو میں چونکہ اس رولنگ کو نہ تو میں نے پڑھا نہ میں اس کے بارے میں کوئی وہ کرتا ہوں. اس طرح بہت سارے مقدمات میں لوگ بری ہوئے ہیں. بری یہ ہوئے کہ مثلا آپ نے 50 بوتل شراب پکڑ لی, ٹھیک ہے, تو ایک بوتل آپ نے بھیج دی ملائی جائے گی. تو اب کورٹ کے اندر جو ایویڈنس ہے وہ ایک بوتل کی ہے. میری بات سمجھتے ہیں؟ اب ایک بوتل کی جب ایویڈنس ہے تو سزا ایک ہی بوتل میں ہوگی. باقی کیا تھا یہ جو مرضی پولیس لکھتی رہتی ہے. کیونکہ سوال کے دو پہلو ہیں. ایک تو آپ نے یہ کہا جی کہ جو بندہ بار بار کوئی ایک کرائم کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک الگ سے سزا مقرر نہیں, بلکہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ہنڈا ایکٹ ہے جس کے تحت ہم کارروائی کرتے ہیں اور وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آصف پوتے کے خلاف ہنڈا ایکٹ میں کارروائی ہو چکی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئس کہاں استعمال ہوتی ہے. ہمیں چونکہ غیر دیکھے ہمیں اپنے اداروں کو اس طریقے سے بدنام نہیں کرنا چاہیے. ہمارے نوٹس میں ابھی تک یہ بات اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں کسی اس میں یوز ہو رہی ہے. ابھی ہم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہیروئن, ہم ظاہر ان ملزمان سے یہ بات پوچھیں گے بھئی آپ یہ بتائیں کہ یہ آئس آپ سے کون کون سے لوگ لیتے ہیں, ان کا نیٹ ورک کیا ہے, وہ کہاں جا کے آگے سیل کرتے ہیں. یہ ساری چیز تفتیش سے متعلق ہے. بھئی ابھی قبل از وقت ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. تو یہ انشاءاللہ ایس پی صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں سے 2 لوگ جو ہیں پکڑے گئے ہیں, تو کیا یہ صرف 2 لوگ یہاں پہ سٹی کے اندر کام کرتے تھے, ان کے تو سہولت کار ہیں یا اس کے لیے کوئی گاڑی استعمال ہوگی, کوئی لوگ ایسے معامل بنے ہوں گے جنہوں نے سہولت کاری کا کام کیا ہوگا, کیا ان کے خلاف بھی شکنجہ ہوگا یا صرف 2 لوگ ہی ان کو سزا دی جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تفتیش ایک پروسیس ہے پورا, ایک چین ہے. اس چین میں جو لوگ فٹ ہوں گے وہ سزا دیں گے, ان میں بچ کوئی نہیں سکتا. سر ایک بات میرے ذہن میں ہے, یہ تو مبارک کو آپ نے اچھی بات کی ہے اور پچھلے دنوں میں بڑی اچھی بریفنگ دی ہے. یہ نظام چلتا رہے گا, آپ پکڑتے رہیں گے, لوگ گرفتار ہوتے رہیں گے اور یہ شاید نظام قیامت تک چلتا رہے گا. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے سدباب کے لیے یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ آج مخیر حضرات آپ نے بلائے ہوئے ہیں اور ڈپٹی کمشنر صاحب یہاں تشریف رہتے ہیں, یہ بیسیکلی کوٹلی کے لوکل رہنے والے ہیں. یہی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو لگ چکی ہے, جوان لوگ سڑکوں پر پڑے ہوئے, ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا آپ کوئی نظام انتظامیہ کر سکتی ہے؟ اگر وہ نہیں کر سکتی ہے پھر لوگوں کو انوالو کریں. مت کریں کہ جس وقت آپ کی ایک بہت بڑی تعداد کروڑوں کی سائٹ پہ پڑی ہوگی, بالکل آپ مہربانی یہ کریں کہ اس طریقے سے یہ سارے لوگ بڑے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, مبارک مصطفیٰ صاحب ہیں, یہ بھی اس طرح کے سوشل کام کرتے ہیں سارے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوٹلی کے اندر اس طرح کا کوئی ری ایبلیٹیشن سینٹر بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بن جائے تو آپ یقین کریں کہ کچھ لوگ جو ایسے ہیں جو ٹھیک ہونا چاہتے ہیں, جو ابھی یہ ڈرگ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کے چھوڑنے کا ایک پورا پروسیس ہے, وہ کیسے چھوڑیں گے. تو یہ کائنڈلی آپ سارے لوگ اس میں ذمہ دار لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اور اس کو بیٹھ کے ہمیں آلموسٹ اس ادارے کو ہمیں ضرور لانا ہے, بالکل, تاکہ یہ نوجوان نسل جو آپ کی ہے نا کم از کم. اور ایک اور بات جو میں سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, اپنے بچوں پہ دھیان دیں, بچوں سے ڈریں نہ. مصیبت یہ ہے کہ جو بچہ آگے سے اگر جواب دیتا ہے تو آپ کہتے دفعہ کریں, چھوڑیں, کیا نہ کریں. بچوں کے اوپر دھیان دیں, اور آپ کے بچے کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, رات کے اندھیرے میں وہ کہاں ہوتے ہیں, کس ٹائم آتے ہیں, یہ چیزیں کم از کم والدین کا حق بنتا ہے کہ والدین کی چیک